بہت بہت شکریہ جناب مولانا مرزا جعفر عباس صاحب قبلہ سیکریٹری جامعۃ تبلیغ. بہت صحیح آپ نے بات کہی کہ حکومت ظلم سے نہیں چل سکتی ہے. مولا کائنات کا یہ فرمانا ہے جہاں جہاں ظلم ہوا ناانصافی ہوگی وہاں پہ پریشانیاں ہوں گی. میری امت میں علی سے اچھا فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں. حق اس کے ساتھ ہوگا. جو حق کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا. بے شک یہ بہت بڑی بات تھی کہ مولا کائنات نے صبر کیا. اتنے بڑے شجاع کے ہونے کے باوجود صبر کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. اب میں اسی سلسلے میں جناب مولانا صاحب مہندی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ 2 لفظ وہ آ کر کے یہاں پہ فرمائیں. مولانا صاحب مہندی صاحب قبلہ. جناب صدر محترم و حاضرین جلسہ، السلام علیکم. عزیزان محترم، میں صرف سننے کے لیے حاضر ہوا تھا، لیکن مولانا یعقوب عباس صاحب کی خواہش پر حاضر ہو گیا اور یہ سوچ کے کہ اس موقع پر بہرحال اگر میرا نام بھی حدود کی طرح سے جناب ابراہیم کی آگ کو بجھانے میں شامل ہو جائے گا تو باعث فخر ہوگا. بات حضرت علی علیہ السلام اور ان کے انصاف کی. میں کوشش کروں گا کہ صرف 5 منٹ آپ کے ضائع کروں، چونکہ تقریریں تو بہت اچھی ماشاءاللہ ہو چکی ہیں. صرف اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں اور عقیدت کی بنا پر اس میں نام شامل ہو جائے تو بہتر ہے. عزیزان محترم، صاحبان علم ہیں، انصاف کا تقاضا علم سے ہوتا ہے. کسی بھی مسئلے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا عدالتیں قائم ہیں، مقدمات جانتے ہیں، اور مقدمات مختلف عنوان کے ہوتے ہیں. کسی کی پراپرٹی کا ہوتا ہے، کسی کا بینک بیلنس کا ہوتا ہے، کسی کا قتل کا ہوتا ہے، کسی کے دوسرے صورت کے مقدمات ہوتے ہیں. عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ علم حاصل کرے کہ اس میں سچا کون ہے، اور جو عدالتوں میں فیصلے ہوتے ہیں اس میں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ وہ معلوم کرتی ہے علم کی بنا پر کہ کون حق پر ہے. اور سب سے بڑی عدالت یہ ہے کہ حقدار کو حق دے دیا جائے، یہی عدالت ہے. آپ غور فرما رہے ہیں، میں بہت مختصر لفظوں میں بات کہنا چاہ رہا ہوں. حضرت علی علیہ السلام کو اگر آپ دنیاوی نقطہ نظر سے دیکھنا چاہیں گے تو ہم نہیں دیکھ پائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں جن لوگوں کو جج بنایا جاتا ہے وہ دنیاوی لوگوں کے بنائے ہوئے حاکم ہوتے ہیں. حضرت علی علیہ السلام جو ہیں وہ دنیاوی حاکم نہیں ہے بلکہ الہی نمائندے ہیں. اس بنا کے اوپر علی علیہ السلام جو کچھ بھی فیصلہ کرتے تھے وہ حکم الہی کے تحت کرتے تھے. دنیاوی نقطہ نظر سے علی فیصلہ نہیں کرتے تھے. اور آپ دیکھیے، میں ایک طالب علم کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں کہ علماء بھی تشریف فرما ہے. میں نے پوری کائنات میں، پوری دنیا میں صرف ایک آدمی کو دیکھا ہے جس نے پیدا ہونے کے بعد عدالت کا مظاہرہ کیا. یعنی ایک عجیب و غریب بات کہہ رہا ہوں، آپ اس پر غور فرمائیے، چونکہ بات حضرت علی کی ہے. اور میں نے کہا نہیں، عدالت اسی وقت قائم ہوتی ہے جب علم ہو، اور جب علم ہوتا ہے تو اس پر عمل ہی عدالت کا نام ہے. پوری تاریخ اسلام میں ایک آدمی ایسا مجھے ملا جس نے پیدا ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سر جھکایا. دیکھیے، ہم آپ اللہ کو ایک مانتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اس کو ایک کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہمارے ماں باپ نے ہمیں بتایا کہ اللہ ایک ہے تبھی تو ہم نے اس کے سامنے سر نیاز ختم کیا. لیکن
اور عدالت کا تقاضا یہ نہ ہوتا کہ آپ کے سامنے سر جھکایا جائے تو میں کبھی سر نہ جھکاتا۔ یہ پہلا انسان علی ہے پوری کائنات میں جس نے پیدا ہونے کے بعد سر جھکا کر اس کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہوئے اپنی عدالت کا اعلان کیا ہے، اور اس کے بعد دنیا سے جاتے جاتے سر میں سجدے میں رکھ کے فزت برب الکعبہ کہہ کر اپنی عدالت کا اعلان کیا کہ جس وحدانیت کے لیے میں پیدا ہو کر تیری وحدانیت کا اعلان کرتا رہا اسی پر دنیا سے جا رہا ہوں۔ اور باقی بات تیرا عزیزان محترم کو تو سب آپ سنتے ہی رہتے ہیں برابر علماء سے اور ذاکرین سے کہ علی نے کوکر سے فیصلے کیے، کیا کیا فیصلے کیے، ان تفصیلات میں جانا میں نہیں چاہتا، لیکن بس میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ علی ابن ابی طالب نے سب سے پہلے سجدہ کر کے بتایا کہ تو ایک ہے اور میری عدالت یہ کہتی ہے کہ میں تیرے سامنے سر جھکاؤں۔ اسی طرح علی ابن ابی طالب کا یہ جملہ کہ میں توریت والوں کا توریت سے فیصلہ کروں، زبور والوں کا زبور سے فیصلہ کروں، انجیل والوں کا انجیل سے فیصلہ کروں، قرآن والوں کا قرآن سے فیصلہ کروں۔ آج کی دنیا میں آپ نے دیکھا ہے عدالتوں میں کیا ہوتا ہے، کیسز جاتے ہیں تو وہ یہ کہا جاتا ہے، جج پوچھتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا اللہ کیا کہتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ عدالت کا تقاضا یہ کہتا ہے کہ جو جس مذہب کا ہو اسی مذہب سے اس کا فیصلہ کیا جائے تو وہی عدالت ہوگی۔ یہ آج جو جج کہہ رہے ہیں یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ علی کے بتائے ہوئے طریقے کو عمل کر رہے ہیں کہ اگر توریت والوں کا توریت سے فیصلہ ہوگا، زبور والوں کا زبور سے فیصلہ ہوگا، انجیل والوں کا انجیل سے فیصلہ ہوگا، تو آج کی دنیا میں ہندوؤں کا فیصلہ ہندو قانون سے ہوگا، مسلمانوں کا فیصلہ مسلمانوں کے قانون سے ہوگا، سنیوں کا فیصلہ سنی قانون سے ہوگا، شیعوں کا فیصلہ شیعہ قانون سے ہوگا۔ یہ علی کا بتایا ہوا طریقہ ہے جس پر آج کی عدالت عمل کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم حضرت علی کی سیرت پر ان کے کردار کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو بنانا چاہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی قسم کا کوئی اختلاف رونما ہوئے گا نہیں۔ اس لیے کہ بس مختصر سا جملہ کہہ کے بات کو تمام کر رہا ہوں کہ اگر ہم حضرت علی کی زندگی کو دیکھتے ہوئے حقدار کو اس کا حق دیتے رہیں گے تو عدالت ہوتی رہے گی، اور جب عدالت ہوتی رہے